شروع اس خدا کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج کچھ پانچواں رمضان ہے، اور اس پہلے رمضان سے پانچویں رمضان تک جس طرح جیسا کہتے ہیں پاکستان بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اور یہاں ہم نے نیوکلیئر بنا لیے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنی بجلی نہیں بنا سکے۔ اب اس بجلی کے پیچھے پولیٹیکل ہاتھ ہے یا عملے کی غفلت ہے؟ کہتے ہیں میں یہ چائنا آ رہا ہے، چائنا بجلی بنا دے گا، چائنا بجلی بنا دے گا۔ تو جب آپ یا تو یہ جہاں تک میرا اندازہ ہے، یا تو یہ بالکل ہی ایک کھیل کھیلنے پہ دیکھیں، آپ کو رمضانوں میں انہوں نے بجلی نہیں دی، پرووائڈ نہیں کی، تو ہم اس کو چائنا کے حوالے کر رہے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے بیچنا ہے تو آپ اوپن بیچو، آپ انڈر گراؤنڈ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ صرف ایک میرا مشورہ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر ہر سب چیز چائنا نے ہی کرنی آ کے، یا چائنا ہی اتنا قابل ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں اپنی سیاست چمکا رہے ہو؟ مطلب یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہر کوئی بندہ کہتا ہے، کوئی بھی ہو، آپ 60 سال ہو گئے پاکستان کو، کتنے لیڈر آئے، کتنے لیڈر چلے گئے، لیکن ابھی بھی ہم لوگ وہاں کے وہاں ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ایک تو ہم سستی قوم ہے، بگ بہت جلدی جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیول پہ ایک جاگیردار نے لاکھ تو بندہ خریدا ہوا، جو اپنے بیس پہ بولے گا بھائی ہمارا لیڈر۔ آج تک کسی نے یہ نہیں بولا کہ میرا لیڈر خراب ہے، تو میں اس کو پوائنٹ کرے بھائی تم خراب ہو، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں ہر بندے کی، اور ہر بندہ جو ہے نا، مطلب جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ان کی خواہشات حل کر سکتے ہیں۔ اگر میں 100 بندوں کی خواہشات حل کر سکتا ہوں تو میں تو وہ تو میرا غلام بن جائے گا۔ اسی طرح ٹاک شوز میں سب کچھ ہوگا، جی بجلی، بھائی وہ سیاست کی بات آپ چھوڑ دیں، باقی بات یہ ہے کہ ایک رمضان اوپر سے بجلی نہیں، ٹھیک ہے، رمضان کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ عام حالاتوں میں ہم لوگ کیا وجہ ہے کہ انڈیا، پاکستان اور جس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو بنگلہ دیش ہو گیا، چاہے آپ کا بنگلہ دیش یا نیپال وغیرہ، یہ بجلی نہیں بنا سک رہے، ان کو یہاں آتی نہیں بنانا۔ یہ لوگ ویپنس خرید سکتے ہیں، یہ لوگ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو کسی کی ٹسلس پہ ہوں۔ تو یار اس طرح کی ٹسلیں کرو نا کہ اس نے بجلی بنائی تو آپ بھی بجلی بناؤ، اس نے ترقیاتی کا کام کیا، آپ بھی ترقیاتی کام کرو۔ باقی بات ہے ٹیکس جا رہا ہے، اب کوئی کسی سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی بھی کنٹری ہو، وہ کہتے ہیں بھائی تم نے ملک کو کیا دیا؟ یار ملک کو ٹیکس دے دیا، باہر کے لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جب صابن سے نہاتے ہیں اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دینے کی بات تو ہم تو دے ہی رہے ہیں بھائی، جانیں بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، اور کیا دیں بھائی، روح تو دینے سے رہے بھائی۔ اب مسئلہ یہ کہ دونوں کنٹریز جو ہے، چاہے وہ یورپ کنٹری ہو، وہ بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں اور ہم بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں، ایک کچھ نہ کچھ جا رہا ہے، لیکن آج ان کو ہر چیز پرووائڈ ہو رہی ہے اور ہمیں وہ چیز پرووائڈ نہیں ہو رہی۔ اس کی کچھ وجہ نہیں سمجھ آتی تو سسٹم ہی بتائے گا کہ کیا وجہ ہے۔ اور دوسری بات ہے بھائی، اگر آپ لوگ ایک چیز نہیں پرووائڈ کر سکتے تو پھر اس کا حکمرانی ہی نہ کرو بھائی۔ آپ کیوں کرتے ہو آپ لوگ حکمرانی کہ یار یہ چیز ہم لوگ یہ کر لیں گے؟ ہم وہی آپ کی بات چاہے کوئی بھی لیڈر آئے یا کوئی بھی ہے، وہ پہلے بتا دے جی میرے پاس یہ فارمولا یوز ہوگا، اتنی بجلی، ایسے بجلی بنے گی۔ یہ نہیں کہ میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، میں نے یہ کر دینا ہے، ایسے نہیں بولے بھائی۔ آپ عوام پوچھے تم یہ کرنے جا رہے ہو کیسے، کیا فارمولا تمہارے پاس، ہمیں فارمولا بتاؤ، پھر ہم اس پہ پیسہ لگانے کو تیار ہیں۔ بھائی ہمیں کچھ ریٹرن تو ہو رہا ہے۔ زبانی کلامی سن کے گھر جا کے سو کے روٹیاں کھا کے صبح پھر خواب سناتے ہیں، پھر خواب سناتے ہیں۔ یہ قوم، اب ظاہری بات ہے سوئی بھی قوم خواب ہی دیکھے گی اور کیا کرے گی۔ ایٹ لیسٹ کوئی اسٹرانگ فارمولا تو آئے، کوئی بولنا جی میں نے یہ کام کرنا۔ بھائی آپ کام کرو گے، آپ لیڈر بنو گے، آپ کام کرو گے، فارمولا کیسے، کتنی لاگت میں، کب تک؟ یہ اس پہ ووٹ لے سے بہتر ہے بندہ ایک پری پلان، ایک بندے پاس پلان ہی نہیں ہے، میرے پاس پلان ہی نہیں ہے، اور میں بولوں بھائی میں نے یہ کام کر دینا، تو میرا آپ سے کام، جو میرا کام پورا ہوگا تو میں اپنا کام بھول جاؤں گا بھائی، کیونکہ میرے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا، میرے پاس ایک غبار تھا، اس میں ہوا بھری اور نکال دی۔ تو رمضان کی بات تو خیر الگ ہے، ہم لوگ یہاں ہر طرح کے نیشنز رہتے ہیں، ہم لوگ مسلم بھی، نان مسلم بھی، کرسچنز بھی، ایوری تھنگ، مطلب سکھ، یہ پاکستان میں ہر طرح کا نیشن رہتا ہے، پاکستان، انڈیا، سب کو حقوق، ظاہری بات ہے، اگر ایک علاقے میں بجلی جائے گی پرابلم سب کو ہوگی،
تو اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لیڈر سب اتنے پیارے ہیں، سب کو سب کچھ کر سکتے ہیں، کہ آپ 60 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے آگے بھی اسی طرح مرتے رہنا ہے؟ کیا ہماری نصیبوں میں خوشیاں نہیں ہیں کہ ہم لوگ باہر کے ملک میں جا کے نیشنلٹیاں پکڑتے رہیں یا ادھر پیسے بھیجتے رہیں؟ کوئی حل ہوتا ہے بھائی، کوئی حل، کوئی سلوشن مجھے نہیں سمجھ آ رہی بھائی. کب تک چلتا رہے گا بھائی ایسے؟ میں نے اپنے دادا کو ایسی لائف گزارتے ہوئے دیکھا جب بجلی نہیں ہوتی تھی. میں اپنے باپ کو بھی دیکھا، میری دفعہ بھی یہی حساب ہے، میری نسلیں بھی دیکھیں گی. کیوں بھائی؟ غلطی کیا ہے بھائی ہماری کہ ہم لوگ اس ایسے کنٹری سے پیدا ہو گئے جہاں کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ ترقی ایسے ایسے ملکوں نے ترقی کی ہے. آپ اپنے مڈل ایسٹ میں جا کے دیکھیں، ریگستان تھا، انہوں نے اس کو ٹورسٹ پلیس بنا دیا. جب اس جگہ پہ اتنی ترقی ہو سکتی ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حل تلاش کریں نا بھائی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ترقی؟ ایک ریزن ہوتا ہے، کوئی پوائنٹ پہ تو پہنچے بھائی. نہ لالچ رکھو اتنا کہ کیا کر رہو، لالچ قبر میں سب نے جانا ہے. اپنی اولادوں کے لیے آپ کرو، اتنا کرو اگلا آپ کو دعائیں بھی دے. I don't understand یار.